الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستو، بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید سے چند آیات اور حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قرآن پاک کی تلاوت تمام مسلمان کرتے ہیں، آپ اور میں، ہم سب کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر قل هو القادر۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ عند ملیک مقتدر، مقتدر، قادر اور قدیر، یہ صفات اللہ کی قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد ہوئیں۔ قدیر کسے کہا جاتا ہے، قادر کسے کہا جاتا ہے اور مقتدر کسے کہتے ہیں؟ یہ تین لفظوں کی میں آج کے مختصر وقت میں تشریح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی مثال ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جس طرح بارش ہوتی ہے، گرج چمک کے ساتھ بجلی چمکتی ہے اور کبھی ایک دم روشنی ہو جاتی ہے اور کبھی اندھیرا چھا جاتا ہے، اور رات کی تاریکی میں بارش میں چلنے والا انسان جب وہ راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو جب روشنی چمکتی ہے، بجلی چمکتی ہے تو وہ آگے چلنے لگتا ہے، پھر جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ایک دم کھڑا ہو جاتا ہے
اسے آگے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں آپ کا ایک تو مکی دور تھا جس میں پکے مسلمان تھے یا پکے کافر تھے، تیسری کوئی قوم نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے دو ہی قسم کے لوگ تھے، لا الہ الا اللہ کہہ دیا ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، پھر چاہے سر بھی کٹ گیا پیچھے نہیں ہٹے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنے والے زیادہ ہیں اور ہم تھوڑے ہیں، اگر میں اس لڑائی میں جاتا ہوں تو مجھے بھی یہ لوگ تشدد کا نشانہ بنائیں گے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کرنے والوں کو دھکے دیے، فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے؟ تو کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا، اور اس قدر مارا کہ 3 دن تک بے ہوش رہے۔ 3 دن کے بعد جب ہوش آتا ہے تو پہلا جملہ جو زبان سے نکلتا ہے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے، اللہ کی توحید کو نہ چھوڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و تشدد کی انتہا یہ ہو گئی کہ انگاروں پر لٹائے گئے، بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آتا ہے تو اماں سامنے بیٹھی ہے اور بوڑھی اماں کہتی ہے بلال ان کے سامنے اللہ کا نام نہ لیا کر، ان کے سامنے کیوں کہتا ہے احد احد اللہ احد اللہ احد، کیوں کہتے ہو؟ وہ اپنے دل میں کہہ لیا کر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے نعرہ لگایا، زخموں سے خون رس رہا ہے، فرمایا اللہ احد، میں تو اسی اللہ کو اکیلا تنہ تنہا معبود مانتا ہوں۔ اماں میں سمجھ گیا ہوں کہ آج دشمن ہار گیا ہے، اگر دشمن نہ ہارتا تو میری اماں کو میرے پاس نہ لاتا۔ یہ وہ وقت تھا یا پکے مسلمان تھے یا پکے کافر تھے، ایمان تھا تو صدیق اکبر جیسا، کفر تھا تو ابو جہل جیسا۔ کہ ابو جہل کو جب موت آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فرعون جو حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا نا، اس پر جب موت آتی ہے وہ کہتا ہے آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ موت کو دیکھ کر ڈر گیا، لیکن میری امت کا جو فرعون ہے ابو جہل ہے، جب موت اس کے سامنے آتی ہے کہتا ہے میرا گلا یہاں سے ذرا کاٹنا ہے تاکہ معلوم ہو کہ یہ سردار کی گردن ہے، یہ سردار کا سر ہے۔ موت سے بھی نہ گھبرایا۔ کافر ہے تو ابو جہل جیسا ڈٹ گیا، تو پھر کفر پر ڈٹ گیا، مانتا تھا کہ آپ حق پر ہیں لیکن ڈٹ گیا، کفر پر ڈٹ گیا۔ اور صدیق اکبر ایمان لائے تو ڈٹ گئے۔ مکہ میں یا پکے کافر ہیں یا پکے مسلمان ہیں، تیسری کوئی قوم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ میں یہودی بھی آباد تھے اور قبائل بھی تھے، یہاں ایک تیسری قسم کفر کی پیدا ہو گئی جنہیں منافقین کہا جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے کہتے آمنا، ہم ایمان لائے، جب ان کے پاس جاتے کہتے انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے گئے تھے۔ اللہ نے پورا نقشہ سورہ بقرہ کے شروع میں ارشاد فرمایا کہ یہ منافق تھے، اور منافقین کی کیفیت ارشاد فرمائی، دلوں کی کیفیت۔ اللہ تو دلوں کی کیفیت جانتے ہیں، اللہ نے کیفیت ارشاد فرمائی، فرمایا کہ جب یہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں نا، ان کے دل میں آتا ہے کہ ہاں یار یہ ہدایت ہے، قبول کر لینی چاہیے۔ یہ اس بندے کی طرح ہوتے ہیں جنہیں روشنی نظر آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، جب آپ کی محفل میں ہوتے ہیں تو روشنی میں ان کا دل کرتا ہے کہ یار یہ راستہ ٹھیک ہے، اور جب آپ کی محفل سے اٹھتے ہیں ان کے دلوں میں کفر کا اندھیرا چھا جاتا ہے۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب اندھیرا چھا جاتا ہے قاموا، پھر کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ اگر چاہے تو ان کے اس نور کو بھی لے جائے۔ آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہیں، اللہ مکمل قدرت رکھنے والے ہیں۔
قدیر کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں کہ شے کسے کہتے ہیں؟ شیئن، ہر وہ شے جو ممکن ہے اللہ کو اس پر قدرت حاصل ہے، لیکن جو شے انسانوں کے لیے ممکن نہیں ہے اس پر یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ قادر ہیں۔ ہم اس کے بارے میں ایک لفظ کہیں گے واجب الوجود۔ مثلا ایک نظریہ دنیا میں یہ بھی پھیلا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قادر ہے، لیکن اللہ جھوٹ بولتا نہیں ہے، قادر ہے۔ بھئی جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا سبحان، ہمیں بھی حکم ہے نماز میں، سجدے میں، رکوع میں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان، اللہ پاک ہے۔ کس سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب جھوٹ ایک عیب ہے تو اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ ایسے نظریات بھی پیدا ہوئے، بھئی اگر ہم کہتے ہیں اللہ اپنے جیسا دوسرا بنا نہیں سکتا تو اس سے اللہ کی قدرت میں فرق آتا ہے، لہٰذا ہم یہ نظریہ رکھیں گے کہ اللہ اپنے جیسا بنا سکتا ہے لیکن بناتا نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ سوچ رکھنا بھی غلط ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے، اللہ ازل سے ہے، اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اللہ کی ذات جیسا کوئی ہے نہ اللہ کی صفات جیسا کوئی ہے۔ اللہ تنہا ہے، اور شے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر ممکن شے پر قادر ہے۔ اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اللہ کی ذات کے ساتھ واجب ہیں، وہ اللہ کی شان کے ساتھ متصف ہیں، اور قدیر ایسی قدرت رکھنے والا کہ اس جیسی کوئی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس پر بے شمار مثالیں اللہ نے قرآن پاک میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمائی۔ دو چار عرض کرتا ہوں۔ پتھروں سے جانور نہیں پیدا ہوا کرتے، پتھروں سے جانور نہیں پیدا ہوا کرتے، جاندار سے جاندار پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ایک فرمائشی معجزے کا مطالبہ کر دیا کہ تب ہم اللہ کی توحید پر اور آپ کے پیغام پر لبیک کہیں گے جب اس بڑے سے پہاڑ سے اونٹنی باہر نکلے، اونٹنی حاملہ ہو، باہر آ کر بچہ جنے، پھر ہم مانیں گے۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، جیسے آج کل کرامت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ دیکھو جی کیمرے کا دور آ گیا ہے نا، اس لیے آج کل کرامات ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے دور میں یہ معجزات ہوا کرتے تھے، کرامتیں، اس لیے کہ کیمرہ نہیں تھا۔ آج کیمرہ ہے لہٰذا کرامات نہیں ہے۔ دوستو یہ بات نہیں ہے۔ کرامت میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا ہے، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک نبی کا معجزہ تھا، ان بے وقوفوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اصل میں حقیقت میں خارج میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک پتھر سے زندہ چیز نکل آئے اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے نکل آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کافروں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی رسالت کو اور آپ کے کلمے کو مان لیتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے یہ جو پہاڑ ہے نا مکہ میں، یہ پہاڑ ہٹ جائیں، یہاں سرسبز و شاداب کھیت بن جائیں، اور ایک سیڑھی آسمانوں سے نازل ہو، اور وہاں سے ہم چڑھ کر جائیں، اوپر دیکھیں کہ اللہ یہ موجود ہے، اور اللہ ہمیں کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں تو ہم مان لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر موجود ہے۔ فرمایا، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب، کرنے کو تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر انہوں نے نہ مانا، اور یقیناً یہ نہیں مانیں گے، سنت اللہ یہ ہے کہ اگر کوئی قوم فرمائشی معجزے کا مطالبہ کرے اور وہ معجزہ پورا ہو جائے پھر وہ ایمان نہ لائے تو اللہ اجتماعی طور پر اس قوم پر عذاب نازل فرما دیتے ہیں۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس قوم نے ایمان لانا نہیں ہے،
اور میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس قوم پر اللہ عذاب بھیجے جس میں آپ بھی موجود ہیں۔ مطالبہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اس پتھر سے، اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، اونٹنی نکلی، پہاڑ پھٹا، اونٹنی باہر آئی، بچہ دیا، اور جس طرح کا پہاڑ تھا اس طرح کی بڑی سی جسامت کے ساتھ، بہت بڑی قد آوری کے ساتھ وہ اونٹنی باہر آئی، اور وہ عام جانوروں سے زیادہ کھاتی تھی۔ اب اللہ کا حکم یہ ہوا کہ اس اونٹنی کو کچھ کہنا نہیں ہے، یہ جس کھیت میں جائے چرے، جس کنویں سے جا کر پانی پیے، اس کو کسی نے چھیڑنا نہیں ہے، اور اس کا نام مشہور ہو گیا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ اب ہوتا یہ تھا، جس کھیت میں جاتی سارا کھیت شام سے پہلے صاف، جس کنویں پر جاتی اس کنویں کا سارا پانی شام سے پہلے ختم، ان کے جانوروں کے لیے پانی نہیں بچتا۔ اب باری مقرر کی گئی کہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی یہ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی پانی پیے، اگلے دن اس قوم کے لوگ، ان کے جانور پانی لیں۔ پھر ایک وقت آیا، اس گاؤں کے بدماشوں نے، اس قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے والی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ سورہ والشمس میں تفسیر جا کر پڑھ لیں، اس کا مکمل تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ پہلے اس کے پاؤں کاٹے، گرایا، بچہ بھاگ کر اسی پہاڑ میں غائب ہو گیا، اونٹنی قتل ہو گئی۔ 3 دن کے اندر اندر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ ساری قوم ختم ہو گئی۔ تو اللہ نے یہ دکھایا کہ اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے کچھ عرصہ پہلے یمن کا گورنر ابرہ بادشاہ آتا ہے اور وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لاتا ہے۔ عبد المطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم، ان کے آ کر اس نے اونٹ پکڑ لیے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ لے کر گیا کہ ابرہ ہمارے اونٹ چھوڑ دو، 200 اونٹ پکڑ لیے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں چھیڑخانی کر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ دفاع کے لیے آؤ گے، میں تو تمہارا بیت اللہ گرانے آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹ مجھے دے دو، یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس کی خوب حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب یہ کہا انہوں نے اونٹ واپس کر دیے۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا، اگر اس وقت کے انسانوں نے بیت اللہ کی حفاظت کے لیے سامنے آ کر ان کا مقابلہ کرتے تو اللہ آج ابابیلوں کی جگہ پر ان کا ذکر فرماتا۔ اللہ نے پھر انسانوں سے کام نہیں لیا۔ جس بندے سے اللہ رب العزت دین کا کام لے لے، وہ اس بات کو سعادت سمجھے کہ اللہ نے مجھ سے دین کا کام لے لیا ہے، نہیں تو اللہ انسانوں کا محتاج نہیں۔ سورہ محمد میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے دین کا کام کرنا چھوڑ دیا، اللہ تمہیں ایک طرف ہٹا کر یستبدل قوما غیرکم، تمہارے علاوہ کوئی اور لوگ لے آئیں گے جو تم سے بہتر کام سر انجام دیں گے۔ اس لیے اللہ نے پھر انسانوں سے کام نہیں لیا، ابابیلوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے یہ چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کو کیوں بھیجا؟ اللہ رب العزت نے طوطے کیوں نہیں بھیجے؟ طوطے تو خوبصورت ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، تو اللہ نے طوطوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ وہ اللہ نے بڑے پرندوں کو یا بڑی مخلوق کو نہیں بھیجا، اس لیے کہ کہیں یہ انسان یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ پرندوں کی طاقت ہے۔ اللہ نے اپنے مخلوق میں کمزور پرندوں کو بھیجا۔ جب انہوں نے اوپر سے وہ پتھر، وہ کنکریاں لا کر چھوڑیں، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ جس طرح جانور بھوسا چبا کر نکالتا ہے، چبائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ نے انہیں بنا دیا، اور انسانوں کو یہ دکھا دیا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے، نمرود کہتا ہے میں تمہارے خدا سے مقابلہ کرتا ہوں، تم اپنے خدا کا لشکر لے آؤ، میں اپنا لشکر لے آتا ہوں۔ سارا لشکر جمع کیا، اللہ نے مچھروں کی فوج کو چھوڑا، اور مچھروں نے نمرود کی فوج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ان کا خون چوس گئے، اور ایک مچھر نمرود کے ناک میں گھس کر دماغ میں جا کر بیٹھا،
400 साल तक निमरूद लोगों को कहता रहा कि पहले आओ सलामी के बजाय मुझे जूते मारो, बाद में मेरी महफिल में बैठो। तो अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, ओ अल्लाह के अलावा अल्लाह के लश्करों को कौन जानता है? कौन जानता है कि अल्लाह के कितने लश्कर हैं? वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पर कादिर है। वो कितना कादिर है? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं एक नदी के किनारे बैठा था, एक चींटी ने छोटा सा दाना मुँह में पकड़ा हुआ था और वो नदी के किनारे आई, उधर से एक मेंढक आया, मुंह खोला, चींटी रेंगते रेंगते उसके मुंह में चली गई, उसने मुंह बंद किया, पानी में उतर गया। थोड़ी देर के बाद वो आता है, वो दोबारा मुंह खोलता है, चींटी बाहर आती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो जलील और कदर पैगम्बर हैं, हवा उनके ताबे, हशरात उनके ताबे, परिंदे उनके ताबे, जिन्नात उनके ताबे। आपने चींटी से पूछा चींटी ये माजरा क्या है, ये कहाँ गई थी, कैसे वापस आई? तो चींटी कहती है ए अल्लाह के नबी, अल्लाह ने इस नदी के बीच में एक पत्थर पड़ा है, उस पत्थर के अंदर सुराख है, उस सुराख के अंदर आँखों से नाबीना कीड़े मकोड़े पैदा किए हैं, उनकी रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने मुझे सौंपी है और इस मेंढक को अल्लाह ने मेरे लिए मुसख्खर कर दिया है और मैं उनके लिए रिज़्क़ लेकर जाती हूँ, वहाँ तक पहुँचा कर वापस आती हूँ। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया लोगों रिज़्क़ की परेशानी छोड़ दो, अल्लाह ने फरमा दिया है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, और इरशाद फरमा दिया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। वो ज़ात हर जानदार की आर्ज़ी रिहाइशगाह को, वो ज़ात हर जानदार की मुस्तक़िल रिहाइशगाह को जानती है। किसी को बता कर नहीं जाना पड़ता मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, मेरा रिज़्क़ वहाँ भेज दिया जाए, अल्लाह वहाँ खुद भेज देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत की ये निशानी देखें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक और वाक़या, सारे लोगों को आप लेकर मैदान में निकले हैं ताकि बारिश को तलब करने के लिए अल्लाह से दुआ करें। आपने देखा एक चींटी पीठ के बल लेट कर अल्लाह से मांग रही है अल्लाह मैं भी तो तेरी छोटी सी मखलूक हूँ, मैं तड़प रही हूँ, पानी मौजूद नहीं है, अल्लाह पानी बरसा दे। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया इरजिऊ, वापस लौट जाओ, फसक़ीतुम बिदअवति गैरिकुम, किसी और की दुआओं से अल्लाह तुम्हें सैराब फरमा देंगे। इस कदर अल्लाह की मखलूक और अल्लाह हर एक को रोज़ी पहुँचाने पर कादिर है। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत मखलूक़ात में। बाकी आप देखें आसमानों पर अल्लाह ने सूरज बनाया, सूरज जब अपने लाओ लश्कर के साथ आता है, इसके साथ सयारे होते हैं, इसके साथ चट्टानें होते हैं, लोहे के ज़र्रात होते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। अब हर एक ज़र्रे को पता है कि हमने इस रास्ते पर जाना है, इस मदार पर जाना है, कोई थकता नहीं है। खरबों साल गुजर गए, कोई अपने मदार से हटा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाँद सूरज सितारे सयारे अगर अल्लाह की बात मानना छोड़ दें अल्लाह क्या फरमाएंगे? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह इन पर अपना एक जानवर मुसल्लत फरमा देंगे जो इन्हें खा जाएगा। आज 1400 साल के बाद साइंस ने ये हमें बताया कि ब्लैक होल्स हैं, उनमें कशिश सिकल ज़मीन से हज़ारों लाखों गुना ज़्यादा है। उसमें अगर कोई कैमरे कोई मशीनें भेजते हैं वो अंदर ही चली जाती हैं, वापस नहीं आती, अंदर का किसी को पता नहीं है। उसका नाम उन्होंने ब्लैक होल्स रखा हुआ है, काले सुराख। जो सितारा जो सयारा अपने मदार से हटता है वो ज़मीन पर नहीं गिरता, अगर खुदा न खास्ता ज़मीन पर गिर जाए तो ज़मीन ख़त्म हो जाए, तबाही और बर्बादी फैल जाए। वो सितारा वो सयारा जब अपने मदार से हटता है फ़ौरन कशिश सिकल की वजह से ब्लैक होल्स में चला जाता है, नीचे नहीं आता। और इसी बात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल कबल जब सहराई लोग थे, किसी को कुछ पता नहीं था, साइंस का वजूद नहीं था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को खबर दी कि ये चीज़ भी है। ऐसे बेशुमार वाक़यात, ऐसी बेशुमार हकीकतें जो आज साइंस साबित कर रही है
1400 سال قبل میرے اللہ کی اس قدرت کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرامین میں ارشاد فرما دیا ہے۔ یہ تو قدیر کا مطلب تھا، باقی رہا قادر کسے کہتے ہیں اور مقتدر کسے کہا جاتا ہے، یہ تینوں لفظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ باقی تشریح اگلے جمعہ کریں گے۔ بہرحال ایک اور بات یہاں آپ کو عرض کرتا چلوں، اگر کوئی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، رزق کا مسئلہ ہو، معیشت کا مسئلہ ہو، کاروبار کا مسئلہ ہو، کسی بھی پریشانی میں بندہ ہے اور نکل نہیں رہا، روزانہ بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے ایک مراقبہ کرے، ایک تصور کرے اور کہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اللہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ جو ذات اتنے بڑے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا ہے اور فرمایا رفع سمکہا فسواہا، کہیں آپ کو اونچ نیچ نظر نہیں آئے گی، فرمایا کہ وہ ذات تمہیں ان پریشانیوں سے بھی نکال دے گی، ان الجھے ہوئے مسائل سے بھی نکال دے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ رب کو پکارو تو صحیح۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہاں جا رہے ہو، تمہیں کس چیز نے بہکا دیا ہے، کس طرف جا رہے ہو؟ اسباب بھی وہی کام کریں گے جو اللہ چاہیں گے، اگر اللہ نہیں چاہتے جو کر لو دوائی اثر نہیں کرے گی کیونکہ اللہ نہیں چاہتے، یہ اعضاء کام نہیں کرتے اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتے، تو اللہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کر لو، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔